सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani-American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कि ये कैसे मिजाज हैं। सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, राब्तों का एक नाम, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान अमेरिका और कनाडा में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम है। नाज़रीन, ये आपका अपना प्लेटफार्म है, एक अवामी प्लेटफार्म है। नाज़रीन, इस प्लेटफार्म से हमने कई शख्सियात को मुतारिफ़ कराया, उन शख्सियात को जिन्होंने वाकई यहाँ पे बड़ा नाम कमाया और पाकिस्तान का भी नाम बुलंद किया। ये वही लोग हैं जो बहुत मामूली स्कूलों से तालीम हासिल करके अमेरिका आए और यहाँ पे आला तालीम हासिल की और अच्छे प्रोफेशन में दाखिल हुए और अपना नाम कमाया अमेरिका में भी और अपने वतन का भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी कहानी हमने शामिल की है और मैं बताता चलूँ कि जैसा आप जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान हर साल मैन ऑफ़ द ईयर नॉमिनेट करता है सफ़ीर पाकिस्तान के लिए। तो इस बार भी हमने एक ऐसी शख्सियत को तलाश किया है कि वाकई वो इस काबिल है, वो इसका अहल है कि उसको हम सफ़ीर पाकिस्तान का मैन ऑफ़ द ईयर करार दें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से तालीम हासिल की, हैप्पी होम से, आदमजी साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की डिग्री ली और फिर अमेरिका का रुख किया और यहीं आबाद हो गए और यहीं अपना कैरियर बनाया। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ ये ऐलान करता हूँ कि हमारे सफ़ीर पाकिस्तान के मैन ऑफ़ द ईयर हैं जनाब सैयद जावेद अनवर 2012। द मैन ऑफ़ द ईयर सैयद जावेद अनवर 2012, सफ़ीर पाकिस्तान। खुला आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़िज़ा देख, इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी मुलाकात करा रहे हैं जिससे हमारी आने वाली नस्लों को एक पैगाम मिलेगा और माँ की अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। और किसी ने खूब कहा है कि मेहनत में ही अज़मत है और माँ की गोद हर इंसान का पहला मदरसा है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान ने इस प्लेटफार्म से बहुत से उन पाकिस्तानियों को मुतारिफ़ कराया गया है जो पाकिस्तान के स्कूलों से तालीम से फ़ारिग होकर अमेरिका का रुख करते हैं, यहाँ के कॉलेजों और जामियात से आला तालीम हासिल करते हैं और इस शदीद मुकाबले वाले मुल्क में जहाँ अहले ज़बान आबाद हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, आला मुकाम हासिल करते हैं। अमरीकी माशरे में बेहतरीन कारकर्दगी, ज़िंदगी के हर शुबे हयात में उरूज पर पहुँचने वाले और अपने वतन अज़ीज़ का नाम बुलंद करने वाले
یہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ سفیر پاکستان نے کئی ایسی سٹوریز پیش کی ہیں جو قابل ذکر اور مثالی تھیں، لیکن آج میرے پاس ایک ماں کی کہانی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی میں بالکل خیریت سے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے، آپ اتنی عمر میں بھی اتنی ماشاءاللہ چاق و چوبند ہے اور بہت اچھی اردو کی ادائیگی ہے آپ کی، جی اور یادداشت تو اچھی میری ہے۔ مدر ٹنگ ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ پاکستان کی سیاست میں بھی بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، یہ بھی بڑی اچھی تقریباً۔ اچھا۔ یا آپ کو تکلیف دی گئی کہ میں ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں جناب جاوید انور صاحب کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، کہ انہوں نے بزنس میں کیسے کامیابی حاصل کی، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو انسپائر کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ امریکہ میں آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ میں ڈیڈیکیشن ہو۔ تو میں تو یہ بتاؤں گا کہ ڈیفینیٹلی آپ ان کو پالا ہے، پوسا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ کبھی ان میں کوئی ایسی چنگاری دیکھی تھی آپ نے کہ ایک دن یہ بہت بڑے آدمی ہوں گے اور بہت اچھی اپنی زندگی کو گزاریں گے اچھے طریقے سے؟ ویسے میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھی تھی کہ انشاءاللہ یہ ترقی کریں۔ تو آپ ان کو بہتر تعلیم دی؟ جی بہتر۔ اچھا، تو جب آپ دیکھ رہی تھی ان کی اٹھان ہو رہی تھی، یہ جوان ہو رہے تھے، تو آپ نے اس میں کیا ایسی خوبی پائی تھی کہ آپ نے کچھ محسوس کیا ہوگا کہ میری محنت کا پھل مجھے ملے گا؟ جی بالکل میں نے محسوس کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوں۔ اچھا، تو آپ کیا چاہتی تھیں ان کو دیکھنا؟ کیا کہ آپ چاہتی تھیں کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، ٹیچر بنے، اکاؤنٹنٹ بنے؟ کیا چاہتی تھیں؟ جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ بنے، یعنی انجینئر بنے۔ جس نے ایک نہایت ہی شاندار اور خوبصورت شخص کو پینٹ کیا ہے۔ آج کی کہانی ایک ماں سے منسوب ہے، ایک ایسی ماں سے جس نے زندگی کا سفر نہایت کٹھن اور مشکل گزارا۔ وہ سنگل مام تھی، خود کفیل، خوددار، مستحکم ارادوں اور مضبوط ارادوں کی مالک، ثابت قدم طاہرہ خاتون، جن سے مل کر میں نہایت متاثر ہوا۔ گو کہ وہ 80 کی عمر میں پہنچ چکی ہیں، لیکن آج بھی نہایت چاق و چوبند، پورے ہوش حواس میں ہیں۔ پاکستان سے بےحد والہانہ پیار رکھتی ہیں۔ طاہرہ خاتون آج بھی ملک کی حالات پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مثالی ماں جس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا، پرورش کی، جس نے امریکہ میں کامیابیوں اور کامرانیوں کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ میں جہاں قدم قدم پر سخت ترین مقابلہ ہے اور اس مشکل ترین ملک میں کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو لیا، جاوید انور مڈ لینڈ ٹیکساس کی ایک بڑے ادارے کے سربراہ اور فاؤنڈر ہیں اور آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو لیڈ کرتے ہیں، جو دنیا کی اہم اور اولین ضرورت ہے۔ جاوید انور CEO اور چیئرمین مڈ لینڈ انرجی اینڈ پیٹروپلیکس، جو دشوار گزار راستوں اور حالات کی بندشوں کو توڑتا ہوا یہ نوجوان اپنی دھن کا پکا، مستحکم ارادوں کا مالک، جس نے شاید کبھی بچپن میں علامہ اقبال کا یہ شعر ضرور پڑھ لیا ہوگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور تو شاہی ہے پرواز کام ہے تیرا۔ جاوید انور نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ اپنی منزل مقصود کی جستجو سے وہ ایک لمحہ بھی دور نہیں رہے۔ جاوید انور پاکستان کے ایک رسل بلاد شہر کراچی میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، اور آدم جی سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا۔ اس کے بعد تعلیم سے فارغ ہو کر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا، تاکہ وہ اپنے خوابوں اور اپنی ماں کی امنگوں میں رنگ بھر سکیں اور اس کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ امریکہ میں انہوں نے یونیورسٹی آف فائمنگ اسٹیٹ سے پیٹرولیم انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور تلاش معاش میں نکل پڑے۔ عقابی نگاہوں نے اس نوجوان میں اس پارک دیکھ لیا، اور آخرکار محنت کے بعد ان کو ملازمت حاصل ہوئی اور ٹیکساس میں مختلف اداروں میں ملازمت کی اور اچھی پوزیشن پہ فائد رہے۔ لیکن جاوید انور کی منزل ملازمت نہیں، کچھ اور تھی۔ جاوید انور نے انڈسٹری کا بخوبی جائزہ لیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ باوجود انڈسٹری کے اتار چڑھاؤ، زوال کے باوجود ان تاجروں نے بے حد کامیابی حاصل کی اور ڈٹے رہے۔ جاوید انور کو اس بات نے یقین دلا دیا کہ بنا رسک کے کامیابی ناممکن ہے، اور یہ بات اس نوجوان کے ذہن میں گھر کر گئی۔ انور جاوید جو ابھی عمر کے 30 سال میں تھے، مصمم ارادہ باندھ لیا اور ٹیکساس کے شہر مڈ لینڈ کا رخ کیا اور وہاں رہائش حاصل کر لی، اور اپنی مستحکم اور سالڈ جاب چھوڑ کر
مڈ لینڈ انرجی اور پیٹروپلیکس کا آغاز کیا۔ ان کی رفیق حیات وکی نے کہا، انور شاید آپ غلطی پر ہیں اور جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں، اچھی بلی نوکری چھوڑ کر ایک ایسی سمت کی جانب چل پڑے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں، اور ایسی تجارت میں آپ کود رہے ہیں جو بحران اور مشکل سے دوچار ہے۔ جاوید انور نے کہا، میں ابھی جوان ہوں، تجارت میں ناکامی ہوئی تو دوبارہ جاب پر واپس جا سکتا ہوں، لیکن دھن اور لگن کا پکا، اور کہتے ہیں ارادے ہوں جس کے مستحکم اس کی نظر میں گردش و شام و سحر کہاں۔ جاوید انور اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جاوید انور کئی نان منرل اور منرل پراپرٹی خریدی، لتعداد تیل کے کنویں لیز پر لیے اور اپنے گھر کے قریب 8000 کا ایک رینج بھی خریدا۔ کئی کمپنیوں کو خریدا، مرج کیا، بنا کسی بینک کے قرضے کے۔ مڈ لینڈ انرجی پیٹروپلیکس کو مڈ لینڈ میں آئل اینڈ گیس انڈسٹری، ان کے ادارے کو لینڈ مارک پوزیشن حاصل ہو گئی۔ جاوید انور جس کو ایک سنگل مام نے پرورش کی تھی، آج اس نے اپنی منزل کو پا لیا تھا۔ اس کی ماں کی تمنا اور آرزوئیں بار آئیں۔ جاوید انور جس نے مشکل حالات، غربت، افلاس و طریقے دیکھا تھا، انہیں احساس تھا کہ وہ ایک تاجر گھرانے سے نہیں، ایک کراچی کی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جہاں اپنی کامیابی کو انجوائے کیا، انہوں نے اپنی کامیابی کا پھل بانٹ کر کھایا۔ ایک سچا محب الوطن پاکستانی، ایک لائق ایماندار مستحق امریکی شہری نے بہت سے رفاہی اداروں کو معاونت کی، ستارہ جی کو 1 کروڑ روپے کا چندہ دیا، $500,000 مڈ لینڈ کے ایک اسکول کو چندہ دیا، اور آج بھی پوشیدہ ہاتھوں سے کئی گھرانوں کی اور خاندانوں کی معاونت کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہیوسٹن میں پاکستان چیمبر آف کامرس نے بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ دیا۔ یہ ان کی پہلی پبلک اوپننگ تھی۔ Thank my mother for not only raising me as a single mother, but also making the financial sacrifice she had to make to put me through one of the finest public schools in Karachi, Pakistan. I would like to thank my wife Vicky for raising 2 wonderful kids, Ryan and Leslie, and all the sacrifices she had to make in order for me to devote long hours to establish a successful business in oil and gas. I'd like to thank all my friends from childhood and the friends that I have made since moving to USA for their moral support and encouragement they provided, especially during the bad recession in the oil and gas business for nearly 2 decades, starting in early 80s. I'd like to thank my co-worker and especially Linda Morton. She worked with me over 30 years. I appreciate her long hours, her critical advice and constructive argument over 30 years. سفیر پاکستان نے اسی روز ارادہ باندھ لیا تھا، اور کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد جاوید انور سے بات کرنے کا موقع حاصل ہوا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ جاوید انور کو امریکہ کے سب سے بڑے پروگرام سفیر پاکستان جیو میں مین آف دی ایئر قرار دیا، اور آج اسی حوالے سے میں یہ اسٹوری پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کیا ہوتی ہے، لیکن اس کا آپریشن اور اس کا بزنس کی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے، یہ سب جاوید انور سے بات چیت کر کے معلوم ہوا۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے، اور یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جاوید انور نے مڈ لینڈ کو کبھی نہیں چھوڑا، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا کہ جب یہ شہر گھوسٹ ٹاؤن بن رہا تھا، انڈسٹریز کا ڈاؤن فال چل رہا تھا، لیکن جاوید انور ثابت قدم رہے۔ ان کی وائف وکی نے کہا، شاید آخری لائٹ بھی آپ ہی بند کر کے جائیں گے اس شہر کی۔ انہوں نے وکی اور اپنے 2 ٹوین بچوں پر نظر ڈالی اور کہا، رائن اور نیزلی اور تم میری امید کی کرن ہو، کامیابی دور نہیں، کامیابی ہمارے قدم ضرور چومے گی۔ آج مڈ لینڈ ٹیکسز اور آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں جاوید انور کا ایک نام ہے، وہ ایک برانڈ نیم ہے، وہ ایک کامیابی کا نشان ہے۔ جاوید انور اس کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جیسے سپر پاور کے پریزیڈنٹ جارج بش Javed goes out to Midland, Texas with a dream, and he's finding oil and gas, which is essential to the
economic security of our country. Javed, I wish you all the very best as you continue to realize your own dreams. Governor Perry. Midland's lucky to have you, Javed, and I wish you the very best in the years to come. Judge. In my years of knowing you, you have exhibited the best that businessmen have to offer. University ke Dean. And you're also a great friend of the University of Texas for the Cockrell School of Engineering and our #1 ranked petroleum engineering department. Mayor. You know, Javed is a great American success story. After getting a petroleum degree at the University of Wyoming, he set off on a career at a time that was pretty tough in the oil and gas business. But Javed was even tougher. Congratulations, Javed. Really, really proud of you as Midlanders. You are truly an entrepreneur. इनके बारे में बहुत आला और ऊंचे ख्यालात रखते हैं. You've been a great leader in our community, and you've been very generous with all your support. What do you think about when you think about Javed Anwar? I tell you what I think about. I think about the American dream. Javed, you are a great personal friend, a great friend of our university, great friend of the Cockrell School. I know Javed for a long time, and it has been a pleasure and honor to have a friend like him. It is important to note that the people of Pakistan are our friends. They seek the same goals and opportunities as Javed did, and particularly as he mentioned his single mother, who provided for him a school in Karachi that gave him the grounding to be able to come to the United States. Javed is a very intelligent man. He can make money, he can get things done, but what sets him apart is his integrity. If he tells you he's going to do something, he'll do it. You can take it to the bank. In spite of all odds, you proved everyone wrong that an immigrant can be where you are. Envy of most immigrants, what an opportunity for you to achieve. नादीन आइए आपकी मुलाकात कराता हूँ मैन ऑफ द ईयर सफीर पाकिस्तान. खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फिजा देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. नाज़रीन हर साल सफीर पाकिस्तान मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है. इस साल भी हमने मैन ऑफ द ईयर का इंतखाब किया है. एस जावेद अनवर, मिडलैंड टेक्सास से. खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फिजा देख इस जलवाए बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख. नाज़रीन तो आइए पेश करते हैं आज का प्रोग्राम और आपकी मुलाकात कराता हूँ मैं जनाब सैयद जावेद अनवर साहब से. बाय प्रोफेशन ये पेट्रोलियम इंजीनियर हैं और सारी ज़िंदगी इसी शोबे से मुंसलिक रहे और फिर अपनी तिजारत शुरू की. इससे पहले कि मैं आपकी इनसे मुलाकात कराऊं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ऑयल इंडस्ट्री क्या होती है और पेट्रोलियम इंजीनियर का क्या काम होता है और ज़मीन से कैसे तेल निकलता है, ताकि जब आप इनसे मुलाकात करें, जब इनका आप इंटरव्यू सुने तो आपको हर चीज़ जो है आसानी से मालूम हो सके. तो आइए हम पेश करते हैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ऑयल एंड इंडस्ट्री के बारे में कि ऑयल की कैसे एक्सप्लोरेशन होती है, सेस्मिक टेस्टिंग कैसे होती है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, और एक्चुअली पेट्रोलियम इंजीनियर करता क्या है, उसके क्या फ़राइज़ होते हैं, वो क्या काम करता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में. आइए देखते हैं ये एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री. How do we really explore for natural gas and crude oil? Cutting-edge science and technology has replaced the guesswork of years past. It's a good thing, too, because in the next 20 years, our demand for natural gas is expected to increase by more than 50%. Meeting this demand requires both creativity and state-of-the-art technology we use today. یہ آئل اینڈ گیس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے جو زیر زمین سے انفارمیشن فراہم کرتی ہے کہ زمین میں کیا کیا چیز پوشیدہ ہے, کس تعداد میں موجود ہے اور کتنے فاصلے گہرائی میں آئل اور گیس اور واٹر موجود ہے. جب یہ معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ منصوبہ بندی کا ہوتا ہے. Geologists and geoscientists use advanced computer technology to process the geological data from the geophones.
This seismic data can then be used to help create 2D and 3D computer models of the underground rocks to determine whether or not there is natural gas and crude oil potential that can be drilled and produced. کس طرح آئل اینڈ گیس کی ڈرل کی جائے. سید جاوید انور اپنے اسٹاف کے ساتھ اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. Carol, where are we going to drill this deep well in Reeves County? Well, we're going to drill right in here, and we have some other wells that have been completed nearby. All right. Jim, are you ready to move in? Yes, we got a rig moving in, starting the rig in, move in Monday. Okay. All right. Rick, all the legal work is done to move in? All the title opinion is done? Yes. We've got the title opinion and we're ready to go. We're ready to go? What's going to cost, Jim? Let's stick with $4.5 million right now. And what's the worst case? A lot more. If you had some of the problems that some of the people had, you could easily buck $5. Okay. All right. Now, Carol, we are going to go in. How deep are we going in? Which is the offset well? This is the logs of the well that has been drilled, which is the electrical responses or the formation where people drill and evaluate. This is how you... We're real close to this well here. Could you explain what these jiggly wiggly lines mean? These are electric logs from the different wells, and we put them together in a line. It shows the different formations, the tops of the different formations in these wells. And we will have a very similar situation because we're only about a mile away from this well here. Okay, now where is this well producing from, all these zones? Right now it's producing just from these zones here. Why they have these perforations marked here? That'll be future perforations. Oh, what they have to do is reduce the pressure in this Okay. area here before they can open up this area here. But otherwise, the oil and gas would go from here into this zone. Okay. So we want it to come out of the zone and up the well. Okay. So initially, when we drill this one next to it, we'll be only completing in this zone, right? Initially. Initially. Yes. Okay. About a year later, then we'll complete the upper part. Have they completed the upper part yet? A year later? I believe they've recently done that. And how much increase in production they I got? don't think we have those numbers yet. Okay, you don't have those numbers yet. Okay, Jim, is it going to be a much more different area than what we have been doing in Midland County? Yes, your pressures are greater. You have chances of water flows and lost circulations. You have H2S situations there that you have to fight. Make sure that you keep your well under control all the time to keep those from being a factor. Now you're talking about H2S, just for Hydrogen sulfide gas, which is very poisonous. sour, yes. And if it's over 1,000 parts per million, you take one sniff, you never wake up. If it's 1,000 parts, you won't get that sniff. So, more than 15 parts per million, we start worrying about it. Yes. And we will have, these rigs will have fully monitored from the start, so they'll be watching for that all the time. Usually, unless you get a water flow, it's not going to be a problem. Yeah. Generally, what people do is carry those monitors around their neck, and if there's more than how many 100 parts per million? No, about 15, 10, 15 parts per it'll launch million, you. the monitors start beeping. It means you better watch out. There's poisonous gas. That poisonous gas is so poisonous. If it goes over like 500 parts per million, you would not take a second sniff. 30-second later, you'll be dead. Okay. So it's a different area. And it's called H2O? H2S, hydrogen sulfide. It's a hydrogen sulfide. It has the rotten egg smell. Yeah. If you're lucky, you get to smell it. Okay. Anyway, so we are ready to move in by what time? What day the rig is moving in? Rigs released to us on Monday. یہاں پر اب ڈرل کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور مشینری کا ڈپلائمنٹ بھی ہو چکا ہے. منصوبہ بندی کی جا رہی ہے. ڈرل کا آغاز ہو چکا ہے. یہ ایک دقت طلب کام ہے. اس میں کئی احتیاطی تدابیر کرنا ہوتی ہیں. آئل اینڈ گیس واٹر کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے. Now, how long does it take a roughneck to get to the point where they can do this without getting killed? Well, if they don't keep their head in the game,
accidents could always happen. So you never get to the point where you're good enough to not get hurt. You always have to be on top of your game. See, they're going to take them and set the slips. That's a slip, all right. Okay. All right, ho. Let's let Mike get a shot at this. Let's see if he can handle some of this action. Tell me what to do. Push her in. Now push this way. Originally, the term roughneck was used by the traveling carnivals of the 19th century. By the 1930s, the term had transferred to the oil drilling industry. I stand here. All right. In the oil field, a roughneck's duties include setting up and taking down the rig, I got some mud in my eye. maintaining the drilling equipment, I should be doing something now, shouldn't I? Yeah, what you gonna do is push that to him, Mike. and anything involved with connecting the pipe. Push this where? Push this over here. Roughnecks work long hours in all weather conditions. The work is difficult, dangerous, and dirty. Oh, man, that would be Okay, fast now to get look, your what hand. you're gonna do is you're gonna get that set of tongs and Get make this a guy? bite right here. Sided. That's that? All right. Make a bite. You want it harder? Don't put your chest too far on it. There you go. So all we did was just tighten the screw. Right, basically. correct. Tighten it up just like a bolt in a nut. All right, now it's coming out. This pipe. Hold it back like it. Wait up. All right, guys. Now, why am I doing this? It's gonna want to swing. Right. Hold it. Petroleum engineers specialize in 3 major types of engineering: drilling, production, and reservoir. The first type is drilling engineers who specialize in drilling, completion, and workover operations. The drilling engineers drill deep into sedimentary rock to find oil deposits. Completion means to prepare the well with steel pipe, to cement the pipe in place, and to perforate the pipe in the oil zone so that the oil can flow to the surface. Drilling engineers also work over or re-drill old wells to improve efficiency. The second type is production engineers who specialize in studying a well's characteristics. Understanding well characteristics helps them maintain oil flow over a period of time. They use various chemical and mechanical procedures to maximize oil recovery from the well. The third type is reservoir engineers who design and implement the planned development of an oil field. They identify the size of an oil field by measuring its boundaries and its depth. They use state-of-the-art instruments to determine all phases of the drilling program. They calculate oil reserves, which is the amount of oil still in the reservoir. All petroleum engineers work with sophisticated instruments and computer programs. They also use advanced mathematics and physics to build complex models to better understand and interpret the oil field. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे कि छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कि सेस्मिक टेस्टिंग कैसे होती है, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिग कैसे लगती है। ये बहुत मुश्किल तरीन काम होता है,
بڑا جان لیوا کام ہوتا ہے. آپ تو اپنی گاڑی میں گیس ڈلا کے چل پڑتے ہیں اپنی منزل مقصود کی طرف, لیکن زمین سے تیل نکالنے تک, آپ تک پہنچانے تک کن مراحل سے چیزیں گزرتی ہیں وہ آپ نے دیکھی. یہ بہت ہی ایک دقت طلب کام ہے, لیکن آف کورس میں بڑا فخر کرتا ہوں جناب سید جاوید انور صاحب پہ کہ انہوں نے اس پروفیشن میں قدم رکھا اور ایسی جگہ قدم رکھا جہاں پہ مشکل ترین وہ علاقہ تھا, وہاں پہ مقابلہ بھی تھا, وہاں پہ بڑے بڑے انٹرپرنور بھی تھے, بلینئر بھی تھے, ملینئر بھی تھے, لیکن سید جاوید انور نے وہاں اپنا ایک مقام بنایا اور ایک ان کا نام اور ایک برانڈ نیم ہے. ہی از اے آئیکن ان مڈ لینڈ ٹیکسس. آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب سید جاوید انور صاحب سے. ملاحظہ فرمائیے یہ خصوصی ملاقات, یہ خصوصی انٹرویو آپ سب کے لیے. Well, we are very fortunate to have such a wonderful father like my dad, and he has blessed us and given us an awesome opportunity to pursue our passions and go to the University of Texas, and he has provided well for us, and we love him and thank him for everything that he's done for us. So my dad has really made it a point to, if you're fortunate enough to give back to the community, and he makes it a point to be generous and really give to others. So we find that important, and it's we like to give back and contribute to our community here in Midland. We're thankful to have such a generous father who gave a good contribution to a good cause and supported the community, which supported us growing up. And we're just glad to have him here and doing well today. میں جاوید کو 1974 سے تقریباً 40 ایئرس سے ہو گئے, اور جاوید صاحب جب نئے نئے گریجویٹ ہوئے تھے, 2000 میں گریجویٹ ہوئے تھے, تو we have a lot of good times with him. اور ہم لوگوں نے, لیکن جاوید کی ایک اچھی بات ہے, اس وقت جاوید کے بعد جاب نہیں تھا اور ہم لوگ بالکل جیسے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, اس وقت بھی جاوید دن بھر ہم لوگ مذاق کرتے رہتے تھے. اور اب ماشاء اللہ جاوید جو ہے ون آف دا بزنس مین دیٹ وی ول کاؤنٹ ان پاکستانی. اللہ نے ان کو اتنا دیا, لیکن بالکل اسی طریقے سے جاوید صاحب بھی اپنے پرانے دوستوں سے ملتے ہیں. جاوید صاحب کو آپ نے کیسا انسان پایا؟ بہت اچھے ہیں, بہت کیئرنگ ہیں, اور سب کا خیال رکھتے ہیں جب کسی کو کبھی کچھ ضرورت ہو, ناٹ جسٹ فائنینشیل بٹ لائک کوئی مورل سپورٹ ہے, کوئی ایموشنل قسم کا, تو آئی مین ہی از آلویز دیئر, یو کین کاؤنٹ آن ہم. کوئی خاص بات بتائیں ان کے بارے میں کوئی خاص جو ہمارے آڈینس کو پسند آئے. بس بہت کھانے کے بہت شوقین, مجھ سے ہمیشہ پلاؤ کی فرمائش کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہم اسپیشل بناتے ہیں. ہمیں ہی لائکس پلاؤ اینڈ شامی کباب الاٹ. تو ان کو ظاہری بات ہے کزن ہے کی طرح ہیں, اور کزن کہہ بھی لیں, فرینڈ بھی ہیں, سب کچھ ہیں, تو ان کے لیے تو آپ کرنا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی کامیابی میں ان کی محنت اور ایمانداری کا ہاتھ ہے؟ محنت, ایمانداری, اور ان کی مدر کا بہت, میں کہتی ہوں کہ ان کی دعائیں ہیں. ایگزیکٹلی, ڈیفینیٹلی شی ڈیڈ اے لاٹ, اور ان کی دعائیں, میں کہتی ہوں ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے, اور انہوں نے بہت کیا ان کی مدر نے ان کے لیے. کہنا چاہیے کہ شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف.
full life for him. Exactly, yeah. اور ماں باپ کی دعائیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا ساتھ انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھا ہے اور پھر ان کی دعائیں کامیاب ہوئی. ناظرین، آپ کے میزبان وقار علی خان لاس اینجلس سے بہت دور مڈ لینڈ ایک شہر ہے ٹیکسس کا. ٹیکسس بہت بڑی اسٹیٹ ہے اور یہاں پہ لاتعداد پاکستانی آباد ہیں اور جو مختلف کاروبار سے منسلک ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ایکسٹرا آرڈینری ترقی کی ہے اپنے شعبے کے اندر. اس میں سے ایک کا تعلق آئل انڈسٹری سے ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سفیر پاکستان ہر سال جنوری کے اندر مین آف دا ایئر کو پیش کرتا ہے اپنے پروگرام میں, اور ہم ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جس کو واقعی ہم ایک ایسے رول ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں اور وہ ایک ایسا نشان ہو کہ واقعی جس سے پاکستانیوں کو بھی پراؤڈ ہو, غرور ہو کہ ہمارا ایک پاکستانی جو پاکستان سے سفر طے کر کے یہاں پہ آئے اور اپنا فیوچر کا آغاز کیا. مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, چھوٹی موٹی جابیں کرنے پڑتی ہیں, ڈش واشنگ کرنی پڑتی ہے, فلور معاف کرنے پڑتے ہیں, لیکن گول یہ ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے. اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر قسم کی ایجوکیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر ول ہے اور آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہے اور آپ آنیسٹ ہیں. تو آج ہم ایک سے شخص سے ملاقات کرا رہا ہوں جس کا نام ہے جاوید انور. ہی از اے چیئرمین and the CEO of the Midland Energy Corporation, which was established sometime in 1984. اور اب یہ کمپنی ماشاءاللہ تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے اور ترقی ان کا مقدر بن چکی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ہارڈ ورک ہے, اعلیٰ تعلیم ہے, آنیسٹی ہے, دیانت ہے اور امانت ہے. یہ سب کچھ سے مل کر یہ بنی ہے مڈ لینڈ انرجی. تو آئیے جاوید انور صاحب سے ملاقات کرتے ہیں آپ کی. مجھے امید ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے بہت انجوائے کریں گے اور آپ کو آج ایک آئل انڈسٹری کے بارے میں پتہ چلے گا کہ جب آپ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں تیل بھرتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ تیل آپ تک کیسے پہنچتا ہے. تو آئیے ملاقات کراتے ہیں جاوید انور صاحب سے. جاوید انور صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنی دور سے لاس اینجلس سے ٹریول کر کے مڈ لینڈ ٹیکسس آئے جو بہت چھوٹا شہر ہے کمپیئر ٹو لاس اینجلس. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. میرا نام سید جاوید انور ہے. میں کراچی سے ہوں. میں کراچی میں پیدا ہوا. میں آدم جی سے میں نے انٹر کیا اور میں اس کے بعد امریکہ آ گیا. میری یہاں پہ میں نے 1984 میں مڈ لینڈ انرجی انک سے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد میں نے ایک اور کمپنی اسٹارٹ کری پیٹروپلیکس انرجی جو 1985 میں. تو میری 2 کمپنیز ہیں جس کے ساتھ میں آپریٹ کرتا ہوں. آپریٹ کا مطلب جس سے میں ویل ڈرل کرتا ہوں, جس سے میں بہت سارے ویلز کو آپریٹ کرتا ہوں. آپ آئل بزنس میں 2 طریقے سے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ویلز خود ڈرل کریں اور خود آپریٹ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ حصہ لے لیں, دوسرا آدمی آپریٹ کرے, آپ کا اس میں حصہ ہو. آپ اس کو کہتے ہیں نان آپریٹنگ ورکنگ انٹرسٹ. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کا ورکنگ انٹرسٹ ہے لیکن آپ کو فیلڈ میں نہیں جانا پڑتا, آپ کو کوئی ویل نہیں ڈرل کرنا پڑتا, آپ کو نو ہیڈیک. آل یو ڈو از رائٹ اے چیک اینڈ کلیکٹ چیک. جاوید انور صاحب ڈیفینیٹلی آپ امریکہ آئے. جب لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں کراچی میں, پہلے تو بتائیں کہ آپ نے کراچی میں اسکولنگ کہاں کی؟ میں بچپن میں ہیپی ہوم اسکول گیا تھا جو شہید ملت پہ. اس کے بعد میں نے میٹرک کے بعد آدم جی سائنس کالج سے انٹر کیا تھا اور انٹر کے بعد میں امریکہ چلا آیا تھا. تو آپ نے امریکہ آنے کا ارادہ کیوں کیا؟ آپ یو کے کیوں نہیں گئے, مڈل ایسٹ کیوں نہیں گئے, یا دوسرے بہت سی کنٹری میں لوگ جاتے ہیں, آپ نے خصوصاً امریکہ کو کیوں؟ جس زمانے میں امریکہ آیا اس زمانے میں 90% لوگ امریکہ آتے تھے. کچھ میرے دوست یہاں پہ موجود تھے امریکہ میں اور کچھ جو امریکہ آپ سمجھیں ایک میں الفاظ نہیں ملے مجھے کہنے کے, وہ جو ہوتا ہے نا ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا
60s اور 70s میں کہ امریکہ سب آئے. امریکہ آئے. ہاں, تو اس زمانے میں مجھے یہاں پہ داخلہ پیٹرولیم انجینئرنگ میں ملا تھا, جہاں میں نے کیمیکل انجینئرنگ میں ملا تھا, جس کے تحت میں آیا تھا. اچھا, کیمیکل فرسٹ آپ کو داخلہ ملا کیمیکل انجینئرنگ میں؟ جی ہاں. تو کون سے کالج میں تھا آپ, کہاں؟ یونیورسٹی آف وائیومنگ میں مجھے کیمیکل انجینئرنگ میں داخلہ ملا تھا, لیکن جب 1970 اور 71 کی بات ہے, اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آپ کو خالی سرٹن فیلڈز میں آپ باہر جا سکتے تھے. اچھا. کیونکہ وہاں سے لمیٹیڈ فیلڈز میں آپ کو ویزا کی پرمیشن دیتی تھی پاکستان گورنمنٹ. ایک کیمیکل انجینئرنگ ہوتی تھی, ایک میرا خیال ہے الیکٹریکل انجینئرنگ, فارمیسی, میڈیکل, وہ مجھے نہیں پتہ. انجینئرنگ کی چند فیلڈز تھیں, تو میں کیمیکل انجینئرنگ کے تحت یہاں آیا تھا. تو آپ نے کیا کیا, بی ایس کیا یا ماسٹر کیا؟ بیچلر آف سائنس پیٹرولیم انجینئرنگ میں کیا. جیسے ہی میں نے یہاں آیا تو میں نے اس کیمیکل انجینئرنگ سے ٹرانسفر کرا کے پیٹرولیم انجینئرنگ میں داخلہ لے لیا. تو سر آپ یہ آپ کے تعلیمی اخراجات کون پورے کرتا تھا پاکستان سے, یا آپ نے خود کمایا خود؟ میں جب آیا تو میرے پاس مجھے ایک سیمسٹر کی فیس ملی تھی, ٹھیک ہے, اور کچھ پیسے ملے تھے. اس کے بعد میں کیفیٹیریا میں کام کرتا تھا. سمر میں لیبر کی طرح کام کرتا تھا, اس سے میرے اخراجات پورے ہوتے تھے. بیچ میں مجھے قرضہ بھی لینا پڑتا تھا, کبھی یونیورسٹی سے ٹیوشن کے لیے, اور اخراجات چلانے کے لیے لوگوں دوستوں سے لے کے آپ نے پڑھا. جی. اچھا, وہ کافی ٹف زمانہ تھا. کافی ٹف. آپ نے رف لائف, کوئی ایسا واقعہ سنا ہے آپ نے رف اور ٹف لائف کا, کہ آپ کبھی بہت اداس ہو گئے ہوں گے, کبھی آپ نے بولا یار میں کدھر آ گیا, میں I'm quitting, what, any situation? ہاں, بعض وقت اتنی, آپ کو میں بتاؤں, میں سمر میں کبھی کبھار میں لیبر کا کام کرتا تھا, تو آپ کو یہ ہوتا تھا کہ 2 منزلہ اوپر 50 پاؤنڈ کی بوری کمر پہ رکھ کے اوپر چڑھنا ہوتا تھا. تو وہ ایک بڑا سا سلانٹ بنا ہوتا تھا, تو آپ اس میں کمر پہ رکھ کے اوپر بوری لے کے چڑھتے تھے دوسری منزل تک. تو آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. تو اس وقت میں نوجوان تھا, لیکن آدمی پھر بھی نوجوانی میں بھی تھک جاتا, تو احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں پاکستانی میں رہتا, لیکن پھر یہ کہا کہ اب تو آ گئے ہیں, اب تو جو کچھ بھی ہے بھگتنا ہے. اچھا. جی جی. تو ماشاءاللہ آپ نے کامیابی سے اپنی تعلیم مکمل کر لی؟ جی ہاں, بڑی مشکل سے, بڑی سخت زمانہ دیکھا, لیکن ہاں جی مکمل کر لی. کس سن میں کیا آپ نے یہ گریجویٹ؟ 76 میں خیال میں نے گریجویٹ کیا تھا پیٹرولیم انجینئرنگ میں. اچھا, ماسٹر کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے بیچلرز کیا تھا پیٹرولیم انجینئرنگ, بیچلرز, مائنر ان کمپیوٹرز. اچھا, مائنر ان کمپیوٹر. اس کے بعد آپ کو جاب فوراً مل گئی تھی یا آپ نے جاب؟ نہیں, مجھے جب میں یہاں پہ تھا تو جاب ملنا بڑا مشکل ہوتا تھا, کیونکہ ہمیں 18 مہینے کا ورک پرمٹ ملتا تھا, اور ورک پرمٹ یہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ دکھائیں اگر آپ کوئی ہائر کر لے. پیٹرولیم انجینئرنگ میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ٹرین کرنے کے لیے کمپنی 4 سال لگاتی ہے. اس وقت تک کمپنی آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتی ہے, آپ کمپنی کے لیے کوئی پیسہ نہیں بناتے. تو مشکل یہ ہوتی تھی کہ بھئی کہ اگر آپ 18 مہینے کے بعد آپ چلے جائیں گے تو کون اس کا تو کوئی کمپنی ہائر کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھی. اچھا, تو کیا ہوا, کیسے آپ کو جاب ملی؟ پہلی جاب بتایا. پہلی جاب مجھے مڈلینڈ ٹیکسس میں ملی. جب میں یہاں پہ آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا سچویشن ہے. میں نے بتایا کہ بھائی مجھے یہ بعد میں اپلائی کر سکتا ہوں, اور مجھے پرماننٹ ریزیڈنس جس کو گرین کارڈ کہتے ہیں وہ بھی مل جائے گا. تو خیر وہ میرے ایک بہت ہی, جس کے لیے مجھے بہت ہی عزت ہے, رائے ولیمسن, اس نے مجھے پہلی جاب دی تھی. اچھا, اس نے پہلے آپ کو جاب دی, تو وہاں سے آپ کا ایک آغاز شروع ہوا کہ اب جی آپ کا ٹھکانہ بن گیا امریکہ میں. جی جی. اب آگے بڑھیں گے. تو کتنے سال آپ نے وہ جاب کی؟ میں نے کوئی 2.5 سال کری. اس کے بعد مجھے سینٹر پہ انرجی نے ہائر کیا ایز اے ریزروار انجینئر. وہاں پہ میں مڈلینڈ سے میں ایمرالو چلا گیا. ایمرالو میں نے کوئی 2 سال اور گزارے ہوں گے, اور 2 سال گزارنے کے بعد مجھے انہوں نے 2.5 سال کے بعد 1.5 سال کے اندر انہوں نے مجھے بجائے انجینئر سے چیف انجینئر بنا دیا تھا. چیف انجینئر بن گئے ماشاء اللہ. جی جی. میرے لیے لوگ جو تھے 50 سال کی عمر کے 58 کے کام کرتے تھے. اور آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میری کوئی لیٹ 20s میں تھا سر. لیٹ 20s میں بیکم چیف انجینئر. چیف انجینئر.
उस ज़माने में 17-18 घंटे अपने बॉस के लिए काम करता था. जो प्रेसिडेंट था उसने सबको बाईपास करके मुझे चीफ इंजीनियर बना दिया, जिसमें मेरे लिए 55 साल के या 58 ईयर ओल्ड के इंजीनियर काम करते थे. उसकी वजह से जब उसने मुझे बनाया वो बन तो गया, लेकिन लोग को अच्छा हर मुल्क में भी जहाँ भी हो, लेकिन वो थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है. हाँ, कि वो हसद होती थोड़ी सी कि भाई ये कल का लड़का हमारा बॉस कैसे बन गया, तो उसमें लेकिन वो ओवरकम हो गई मेहनत और थोड़ी डिप्लोमेसी के साथ. हम पैसे भी फिर आपको माशाल्लाह अच्छे मिलने लगे. जी हाँ, बहुत अच्छे पैसे मिलने लगे. हालात तो वो दौर, वो बोरी उठाने का दौर, वो मॉबिंग का दौर, वो सब आपको याद था. लेकिन जब मैं इस मौके पे पहुंचा इस साल, मैं ऑयल फील्ड में और ऑफिस में दोनों जगह काम करता था. कभी 16-17 घंटे, कभी मतलब कभी 2-2 हफ्ते तक घर नहीं आता था. ऑयल फील्ड में ऐसा ही होता है. तो उसका मुझे मेहनत कर वो. तो कितने साल आप जॉब करते रहे एज ए एम्प्लॉय? मैंने कोई 10 साल से कम करी है. तो मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं 1983 में कैबिनेट, उसके बाद मैं ह्यूस्टन मूव हुआ. मुझे ह्यूस्टन बिल्कुल नहीं पसंद था. ह्यूस्टन में मैंने सेंटा फे की जॉब को छोड़ के मैं वापस छोटे शहर पैम्पा टेक्सास, जो एमराल्डो से 60 माइल नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ चला गया. वहाँ पे वो छोटा सा टाउन है 25,000 का. उसके इर्द गिर्द सारे ऑयल वेल्स हैं और बीच में छोटा सा शहर था. मैं वहाँ काम करता था, रेग पे भी, ऑफिस में भी, और ड्रिलिंग रेग, वर्क ओवर रेग्स, पुलिंग यूनिट, डिफरेंट चीज़ें हैं. तो आपने सेक्रीफाइस किया चीफ इंजीनियर की जॉब, या आप चीफ इंजीनियर पे गए? नहीं, मैं चीफ इंजीनियर पे नहीं गया. मेरी वो कॉर्पोरेट, मेरी पोस्टिंग बजाय ऑफिस कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में हो गई. अच्छा ठीक है. कॉर्पोरेट हेड ऑफिस में मेरा, मुझे याद नहीं मुझे क्या टाइटल दिया था, लेकिन उससे मुझे डर ये था, एक तो मैं बड़े शहर में रहना नहीं चाहता था, दूसरी चीज़ ये थी कि मैं मोर मैनेजरियल की तरफ जा रहा था बजाय टेक्निकल साइड पे. तो मैं लेट 20s में और अर्ली 30s में अपनी टेक्निकल साइड पे एडवांस होना चाहता था बजाय मैनेजरियल साइड पे. तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ के पैम्पर टेक्सास में डिविजनल इंजीनियर की पोजीशन हासिल करी. वो इलाका जो था पूरा कनाडा का जो था ना, बीच का हिस्सा, पूरा वेस्ट साइड कनाडा, कैलिफोर्निया, पूरे लेके पूरे साउथ ऑफ टेक्सास, यानी कैलिफोर्निया, आप समझे एरिज़ोना, टेक्सास, पूरा जो था ना, एनीथिंग वेस्ट ऑफ मिसिसिपी मेरा इलाका था. कैड्रॉकी सब मेरा इलाका था. उसको तो कितने साल एज ए डिवीजन इंजीनियर आप? मैंने आपने कोई मेरा ख्याल 3 साल काम किया. और ये भी बड़ा वाक़या अजीब है कि मैं एक दिन एक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने अपने पूछा, मेरे एक बहुत ही अजीज़ बॉस होते थे वेन कैली. मैंने पूछा कि भाई वेन कैली का क्या हाल है. वो वेन कैली सेंटा फे इंजीनियर में वाइस या ऑपरेशंस के मैनेजर थे या वाइस प्रेसिडेंट थे. उन्होंने कॉलेज से निकलने के बाद सारी उम्र उसके लिए काम किया था. तो जब 1980 में ऑयल प्राइस $42 थी, तो आपको कोई पेट्रोलियम इंजीनियर आप हाथ भी जोड़े तो नहीं मिलता था. आप 1983 में ऑयल प्राइसेस 24 हो गई थी. तो 24 होने के बाद लोग ये करते थे, कंपनीज ये करती थी कि जो लोग सीनियर हैं और बहुत पैसे बनाए उनको ले ऑफ कर देते थे. तो मेरे बॉस वेन कैली जो जिसके लिए मेरी बहुत इज्जत थी, उनका ले ऑफ हो गया, मुझे पता चला. और उनको ऐसा सदमा लगा. वो 55 साल के थे, उनके कुछ बच्चे कॉलेज में, कुछ बच्चे हाई स्कूल में. मेरा ख्याल है वो 6 महीने से भी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए, उनका इंतकाल हो गया. तो मैंने उस दिन सोचा कि भाई आज मैं 30 साल का हूँ, 31, कल मेरे साथ भी हो सकता है जब मैं 40-50 का हो जाऊँ. तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि भाई मैं जो हूँ वापस मिडलैंड जाके अपना कारोबार शुरू करूँगा. मेरी बीवी बड़ी हैरान हुई जब मैंने उसको बताया. कहने लगा कि भाई तुम्हारे ये $100,000 का पैकेज है, जिसमें कंपनी कार है, बहुत अच्छी तनख्वाह है, स्टॉक ऑप्शन है, प्रॉफिट शेयरिंग है, तुमने तो अपना दिमाग लूज़ कर दिया है. मैंने कहा भाई क्यों? कहने लगी अगर और फिर बिज़नेस नहीं सक्सीड हुई तो क्या करोगे? मैंने कहा अगर नहीं हुई तो फिर चले जाएंगे, किसी कंपनी के लिए काम करेंगे जैसे अब हम कर रहे हैं. अच्छा, तो ये टर्निंग पॉइंट था आपका? जी हाँ, बिल्कुल. कि वो आपको बड़ा सदमा हुआ, जो ले ऑफ हुआ बंदा इतने सालों से काम कर रहा था, कि आपने कहा कि यही सिचुएशन कल मेरे साथ भी हो सकती है. जी, तो इससे पहले अभी नहीं, लेकिन कुछ से 10-20 साल पहले. खोल आँख ज़मीं देख, फलक देख,
फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। नाज़रीन, तो ये थी खुसूसी मुलाकात सैयद जावेद अनवर साहब से, चेयरमैन एंड CEO मिडलैंड एनर्जी एंड पेट्रोप्लेक्स कॉरपोरेशन। ये मुलाकात अभी जारी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम दोबारा ये इंटरव्यू नशर करेंगे ताकि आपको बक ऐसे भी देखने को मिले। तो स्टे ट्यून्ड विद सफीर पाकिस्तान जियो TV। We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे आज की खुसूसी मुलाकात जनाब सैयद जावेद अनवर साहब से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो और कोई मशवरा देना चाहते हो और मज़ीद कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं आप सैयद जावेद अनवर साहब के बारे में, तो हमसे ज़रूर रब्ता कायम करें। सफ़ीर पाकिस्तान का ईमेल है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, हमसे रब्ता कायम कीजिए और सफ़ीर पाकिस्तान देखते रहिए। आपका मेज़बान वक़ार खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।